بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس سے پہلے جو سوال اور اس کے جواب کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی سلسلے کی ایک مزید بات جو اسی جواب کے آخری سطر کے حاشیے میں موجود ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سوال کا جواب جو تھا، اور یہ سوال اور اس کا جواب جو ہے جس کی بات چل رہی ہے، سوال نمبر 73 ہے۔ اخیر میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ صفحہ نمبر 384 پر ہیں۔ 384 کے آخری حصے کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد حاشیے پر پہنچیں تو حاشیہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ کہتے ہیں نیچے، اس ملک میں الحمدللہ جو بھی خیر و بھلائی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ اس ملک میں صحیح عقیدے کا نفاذ ہے۔ کتنی ستھری بات ہے کہ جو بھی اس ملک میں خیر بھلائی ہے سعودی عرب میں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ملک میں صحیح عقیدے کا نفاذ ہے، توحید کا عقیدہ نافذ ہے۔ یہاں اللہ عز و جل کی کتاب کا حکم و فیصلہ ہے، اور یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم ہے، بھلائی کے حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں، یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اب اگر ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اس کا انکار کریں اور عیوب اور نقائص اور غلطیاں ڈھونڈیں اور ان میں پھونک مار کر انہیں بڑھائیں، تو یہ بہی خواہ مسلمان کا شیوا اور وتیرہ نہیں ہے۔ یہ آخری پیراگراف ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شیخ صالح فوزان کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ملک سعودی عرب کے حالات، وہاں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور جو کچھ وہاں خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں پائی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی غلطیاں ڈھونڈ کر کے ہے نا اس میں اس کو بڑھانے اور اس ماحول کو کشیدہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اس پر حاشیہ نمبر 1 میں ہمیں بہت اہم باتوں کی معلومات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگی۔ شیخ صالح فوزان نے جو بات کہی ہے اور اس کی وضاحت میں شیخ جمال فریحان بن فریحان الحارثی نے جو یہاں جو بات کہی ہے، اسے بہت گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں حاشیہ نمبر 1 میں، یہ بڑی بڑی متکبرانہ باتیں کرنے والے اس ملک توحید سے روئے زمین پر جس کی مثال نہیں ہے، آخر کیا چاہتے ہیں۔ شیخ جمال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑی بڑی متکبرانہ باتیں کرنے والے ہے نا، جو لوگ بھی حکومت کے خلاف ہیں، جو لوگ بھی بغاوت کا ماحول بناتے ہیں، عوام کو اکساتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے حکمرانوں کی برائیاں، ان کی کمیاں، کوتاہیاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے سلسلے میں نفرت پیدا کرتے ہیں، ان سے قریب کرنے کے بجائے ان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں انہی کے بارے میں شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ بڑی بڑی متکبرانہ باتیں کرنے والے اس ملک توحید سے کیا چاہتے ہیں جس کی کوئی مثال روئے زمین پر نہیں ہے۔ واقعی پوری روئے زمین پر سعودی عرب جیسا ملک اسلام کے سلسلے میں نہیں ہے، تو اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر اس ملک سے کیا چاہتے ہیں۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم حضرات ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں ہو؟ یعنی کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ کمیاں ہیں، لیکن وہ کمیاں آپس میں دور کر لی جائیں گی۔ اس کا راستہ اصلاح کا ہے، اس کا راستہ بغاوت کا جھنڈا اٹھانے کا نہیں ہے۔ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلافت راشدہ کے دور میں تم زندگی گزار رہے ہو؟ اس طرح کا دور تلاش کرتے ہو
تو اس درے کا دور تلاش کرتے ہو تو اس دور کے لوگ بھی تو تم نہیں ہو. اگر وہ دور نہیں ہے تو اس دور کے لوگ بھی تم نہیں. اگر خلافت راشدہ جیسا دور چاہتے ہو تو تمہیں اسی طرح ہونا پڑے گا, بننا پڑے گا, اپنی بھی اصلاح ویسے ہی کر لو. تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم حضرات ابوبکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں ہو یا ہم عہد نبوت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یعنی کیا ہے ہم لوگ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, کیا عہد رسالت ہے یہ عہد خلفائے راشدین ہے, ابوبکر, عمر, عثمان, علی کا زمانہ ہے؟ اور وہ کون سے ممالک ہیں جن پر تم آنسو بہا رہے ہو اور اس کی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی اگر آپ کو لگتا ہو کہ فلاں ملک بہت اچھا ہے, وہاں عہد رسالت والا ماحول ہے, عہد خلافت راشدہ والا ماحول ہے, اور اس کی وجہ سے تمہیں حسرت ہوتی ہے کہ کاش سعودی عرب میں بھی ایسی ہو جاتا, تو بھلا بتاؤ کہ دنیا میں کون سا ملک ہے جس پر تم آنسو بہا رہے؟ کوئی اگزامپل ہو سعودی عرب سے اچھا تو لاؤ سامنے. یہ شیخ جمال سمجھا رہے ہیں, شیخ جمال یہ باتیں سمجھا رہے ہیں, اور یہ بہت درد ہے دل کا جو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہم سعودی عرب میں نہیں رہتے ہیں, ہمارا ملک وطن ہندوستان ہے, لیکن وہاں توحید ہے, سنت ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے, حرم مکہ ہے, حرم پاک مدینہ ہے, اور خالص توحید کا, خالص سنت کا, خالص سلف صالحین کا نظام نافذ ہے, کمیوں کے ساتھ, خامیوں کے ساتھ, کوتاہیوں کے ساتھ بھی روئے زمین پر ویسا ملک موجود نہیں ہے. تو یہ باتیں ہمیں اس لیے کرنے کی نوبت آ رہی ہے کہ آج دنیا تو ایک گلوبل گاؤں بن چکی ہے اور کوئی فاصلہ نہیں بچا ہے. میڈیا نے سارے فاصلے دور کر دیے, ختم کر دیے. اس لیے اب یہ سوچ, یہ فکر, یہ بغاوت, یہ خروج, یہ حکمرانوں کو برا بھلا کہنا یا ان کی کمیوں کو دنیا کے سامنے پھیلانا, ایک تنکا بھی برداشت نہ کرنا, یہ کام کرنے والے صرف سعودی عرب میں نہیں ہیں بلکہ ہمارے وطن میں بھی ہیں. اسی فکر اور نظریے کے لوگ جو خروج کا نظریہ ہے, بغاوت کا نظریہ ہے, داخلی خارجی, وہ ساری چیزیں یہاں بھی پائی جاتی ہیں. اس لیے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ساری باتیں, اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے, اپنے ملک کے باشندگان کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. کیا اب دیکھیے آگے سمجھا رہے ہیں, کہتے ہیں کیا اس ملک کی جس نے سلسلہ ابراہیمی کے رہنما کی یادگار باقی رکھنے کے لیے اپنی سرزمین پر قبہ ابراہیمی تعمیر کیا ہے, کس ملک پر رو رہے ہو کہ ویسا ہونا چاہیے یہاں؟ کس ملک پر؟ جس ملک میں کیا اس ملک کی ہے نا جس نے سلسلہ ابراہیمی کی رہنما کی یادگار باقی رکھنے کے لیے اپنی سرزمین پر قبہ ابراہیمی قائم کرنے کا فیصلہ کیا. کیا اس ملک پر رو رہے ہیں؟ یا اس ملک کی جس کے روحانی پیشوا نے تقارب ادیان کے لیے میٹنگ منعقد کرنے کی دعوت دی؟ کیا اس ملک پر رو رہے ہو کہ ویسا ہونا چاہیے جس کے روحانی پیشوا نے تقارب ادیان, عیسائیوں کا نظریہ, تقارب ادیان, زمالت الادیان, ٹھیک ہے, اس کے لیے میٹنگ منعقد کرنے کے لیے دعوت دی. اسلامی نظام ہے وہاں جہاں تقارب ادیان کے لیے میٹنگ ہو رہی ہو اور اس کے لیے دعوت دی جا رہی ہو کہ آؤ سب حکمران اور ہم بیٹھ کر کے تقارب ادیان پر غور کریں, عقیدے کا, دین کا فاصلہ ختم کر کے سب کو قریب کرنے کی کوشش کریں. کیا اس ملک پر رو رہے ہو؟ اس ملک کی طرح بنانا چاہتے ہو؟ اور کیا کہا؟ اور میٹنگ ہوئی بھی, شیخ کیا کہتے ہیں, میٹنگ ہوئی بھی لیکن مملکت توحید کی قیادت نے اپنے ملک کے کسی شخص کو اس میں شریک ہونے سے باز رکھا. یہ اسلامی نظام, اسلامی حکمران کا یہ وہ بنیادی نظریہ اور عقیدہ ہے جس سے کبھی کوئی سمجھوتا ممکن نہیں.
جب وہ کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ نظریہ ہے کہ دین کا فرق ختم کر کے سب کو قریب کر دو، تو بھلا اس کے لیے سعودی عرب اپنا نمائندہ کیوں بھیجے گا؟ نہیں بھیجا۔ یا اس ملک کی، یعنی بتا یہ رہے ہیں ان تمام باتوں کے ذریعے سے کہ تم کس ملک کو آئیڈیل سمجھتے ہو کہ ویسا یہاں ہو جائے، وہاں جہاں قبہ ابراہیمی بن رہا ہے، وہاں اس ملک کی بات کرنا چاہتے ہو جہاں پر تقارب ادیان کے لیے میٹنگ کی دعوت آتی ہے اور میٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن سعودی عرب کا کوئی نمائندہ وہاں نہیں بھیجا جاتا۔ یا اس ملک کی جو صوفی، ماتریدی، اشعری مزارات کا ملک، اور آپ سوچتے ہوں کہ کس ملک کی بات چل رہی ہے، ملک کا نام نہیں لیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کون سا ملک ہے جہاں یہ سب نہ ملے؟ ہر ملک میں تو یہ چل رہا ہے، سعودی عرب کو چھوڑ دیجئے اور دیکھیے اس کے بعد خلیج کے ممالک کو، ہر جگہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ کیا یا اس ملک کی جو صوفی، ماتریدی، اشعری مزارات کا ملک؟ اب یہ صوفیت اور یہ ماتریدیت اور یہ اشعریت ہم لوگوں نے اسے پڑھا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ماتریدیت کا بھی عقیدہ ہم کو معلوم ہے، ابو منصور کا، اور ابو الحسن اشعری کا بھی عقیدہ ہمیں معلوم ہے، پرانا عقیدہ ماضی کا جو توبہ کرنے کے بعد ان کا سنت کا عقیدہ ہے، اسے لوگ نہیں تسلیم کرتے۔ کیا اس ملک پر تم آنسو بہا رہے ہو کہ ویسا یہاں پر ہونا چاہیے؟ یا اس کے بعد تم خود اپنی ذات، اب کہہ رہے دیکھیے، تم خود اپنی ذات اور اپنے اقوال و افعال میں متعارض ہو، تمہاری بات الگ ہے، تمہارا کردار الگ ہے، تم بولتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو، دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ کیسے؟ تم اپنے اقوال و افعال متعارض ہو اور کہتے ہو کہ تم کیوں کافروں اور بددینوں کو چھوڑ دیتے ہو اور اہل اسلام اور دعات کی تردید کرتے ہو، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف تم یہ کہتے ہو، سعودی حکومت پر اعتراض کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری طرف صوفیت، قبہ ابراہیمی، تقارب ادیان، یہ سب ہضم کر لیتے ہو۔ کیسا عقیدہ؟ تم بولتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو۔ کہتے ہیں اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ یہ جو باتیں جو اب تک شیخ سوالات کر رہے تھے، یہ جواب کے سوالات ہیں، جواب میں سوالات ہیں، اب اس سوال کا جواب خود دے رہے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے، جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کے پیچھے ان کا نظریہ ہے۔ اول یہ کہ مسلمانوں میں تردید صرف اس کی ہوتی ہے جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کا مخالف ہوتا ہے، اور یہ عقیدے کی حمایت اور تحفظ کے لیے واجب و ضروری ہے۔ اصول ہے کہ نہیں؟ اصول ہے، اصول ہے۔ مسلمانوں میں تردید صرف اس پر ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کا مخالف ہوتا ہے، اور یہ عقیدے کی حمایت کے لیے، تحفظ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 2، ہر ایک پر تمام لوگوں کی تردید کرنا لازم ہے۔ ہر ایک پر تمام لوگوں کی تردید کرنا یعنی رد کرنا لازم ہے، بلکہ ہر ایک اپنی طاقت و قدرت اور کوشش کے مطابق یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ تردید کرنے والی اپنی طاقت و قوت کے مطابق یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔ چنانچہ کوئی مسلمانوں میں کسی مخالف کی تردید کرتا ہے، کوئی کسی بے دین سیکولر کی تردید کرتا ہے، اور کوئی کسی کافر کی تردید کرتا ہے۔ بہرکیف اس طرح مسلمان ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن قدرت اور صلاحیتیں مختلف ہیں، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ یہ تو اصول ہو گیا، یہ اصول ہو گیا۔ لیکن تم سے سوال ہے، تم جو اعتراض کرتے ہو سعودی حکومت پر، جبکہ تم سعودی حکومت پہ اعتراض کرنے کے ساتھ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے مقابل میں کس ملک کو تم آئیڈیل سمجھتے ہو۔ سوال تم سے ہے کہ آخر تم اس سعودی حکومت ہی کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ کیا تم نہیں سوچتے کہ ایسا کر کے تم کافروں کی مدد کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ تم شر و فساد کا دروازہ کھول رہے ہو؟ آج جب عقیدہ و منہج کے فساد کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اخوانیت ہو، مودودیت ہو، خروج ہو، ہے نا،
رافضیت ہو، صوفیت ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی، جب اس کو بے نقاب کیا جا رہا ہے تو لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں اس وقت سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے دشمن کے مقابلے میں، اور تم جو ہے وہ اس طرح سے آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ تم سے یہی سوال ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ روئے زمین پر واحد ملک ہے جو توحید و سنت کا علم بردار ہے، اور تم ہمیشہ اسی کی جڑیں کھودنے پہ لگے رہتے ہو، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کیا تم نہیں سوچتے کہ تم ایسا کر کے کافروں کی مدد کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ تم شر و فساد کا دروازہ کھول رہے ہو؟ یہ شیخ جمال بن فرحان سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس طرح سے ہمیشہ مملکت کی مخالفت پر لگے رہتے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کے خلاف بد زبانیاں کرتے رہتے ہیں اور ان کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے واجب یہ ہے کہ تم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہو، حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہو۔ حکومت جو مملکت کی ہے، حکمران، ولی امر، بادشاہ، ان کا دور، جس دور کی بات چل رہی ہے غالباً اس زمانے میں شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً وہ دور رہا ہوگا جس دور کی بات یہ سب چل رہی ہے، یا ان سے پہلے کے کسی حاکم کا دور بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان ہے کہ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہوگا۔ واجب یہ ہے کہ حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہو اور اس کا دفاع کرو، اگرچہ کچھ غلطیاں بھی ہوں، اگرچہ کچھ غلطیاں بھی ہوں، اور اگر غلطیاں موجود ہیں تو ان کی اصلاح ان طریقوں سے کرنا ضروری ہے جن کی کتاب و سنت نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ بغاوت یا اکسانے، بھڑکانے یا بھیڑ بھاڑ میں یا عوامی پلیٹ فارموں سے بے نقاب کرنا اور بہت ساری باتیں اول فول کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ باتیں بھی اس حد تک جو سچ مچ ہیں، سچ مچ جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس حد تک اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کتنی چیزیں تو ایسی ہیں جو پروپیگنڈا ہیں، جھوٹ ہیں، بہتان ہیں، الزام ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کتاب و سنت نے ہمیں رہنمائی کی ہے، اسی طرح سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور ہمارے سلف صالحین اور افاضل ائمہ ان پر آج تک چلتے آ رہے ہیں، اس کی روشنی میں اصلاح کا کام ہونا چاہیے۔ معصوم کوئی نہیں ہے، شیخ کہتے ہیں معصوم کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے معصومیت کا دعویٰ کیا ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں کوئی معصوم نہیں ہے، سعودی عرب کے حکمران، بادشاہان، وزراء، علماء، عوام، کوئی معصوم نہیں ہے، اور نہ کوئی معصوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی نہیں دعویٰ کیا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا معصوم ہونے کا کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہم غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، ایسا کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا، بلکہ سبھی کوتاہ اور سبھی گنہگار ہیں، سبھی کوتاہ ہیں اور سبھی گنہگار ہیں۔ تو بھلا ہم کب تک اسی ماحول میں سانس لیتے رہیں گے؟ کب تک اسی ماحول میں سانس لیتے رہیں گے کہ ہم بدنام کریں، اکسائیں، بھڑکائیں، گناہوں کو یا کمیوں کو، کوتاہیوں کو عوام کے سامنے لا کر کے ان کے دلوں میں حکمرانوں کے سلسلے میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ یہ کام کب تک کریں گے؟ ہمیں اقرار ہے، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم کمزور ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوئی معصوم نہ ہے، نہ دعویٰ کرتا ہے۔ کیا دیکھیے، غور سے دیکھیے، کہتے ہیں بھلا کب تک اسی ماحول میں سانس لیتے رہو گے؟ کیا جب تک خوارج کی حکومت قائم نہیں کر لو گے؟ یہ باتیں شیخ جمال نے بہت درد سے کہی ہیں۔ کب تک یہ کام کرو گے؟ کب تک اس بات کو نہیں سمجھو گے کہ ساری خوبیاں ہیں، کچھ انسانی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی اصلاح قرآن و سنت اور سلف کے راستے کے مطابق اس کی اصلاح کی جائے گی۔ کیسے؟ وہی تنہائی میں ملنا، اصلاح کرنا، خط لکھنا، کسی کے ذریعے یہ بات پہنچانا جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں، یہ طریقہ ہے سلف کا، اس کے ذریعے اصلاح کی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کب تک تم اسی میں سانس لیتے رہو گے، اسی ماحول میں؟ کیا جب تک خوارج کی حکومت نہیں قائم کر لو گے؟ خوارج کی حکومت آ جائے گی تو کون سا بھلا ہوگا؟ خوارج کی حکومت سے بھلا ہو جائے گا؟ خوارج کی حکومت سے آج اتنا دنگا فساد ہے، جب حکومت کی باگڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی تو کتنا فساد مچائیں گے وہ۔ اچھا، کیا تصوف
اور شرکیات کی حکومت قائم نہیں کر لو گے تب تک چپ نہیں بیٹھو گے. دیکھا آپ نے؟ تو خوارج کی حکومت جب تک قائم نہیں کر لو گے، یا صوفیوں اور مشرکوں کی حکومت جب تک قائم نہیں کر لو گے، یا پارلیمنٹ اور پارٹیوں کی حکومت نہیں بنا لو گے، تب تک اسی ماحول میں سانس لیتے رہو گے. آخر کب تک تم یہی کام کرتے رہو گے؟ تو جب سعودی عرب کے مقابلے میں دنیا کے دیگر ممالک جو اسلامی کہلاتے ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ کہیں قبہ، کہیں رافضیت، کہیں خارجیت، کہیں تصوف، کہیں مزارات، کہیں اشعریت، کہیں ماتریدیت، کہیں قبر پرستی، یہ سب چل رہی ہے، تو اس کے باوجود بھی تم یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں کوئی بدعقیدگی نہیں ہے. بعض کمیاں کوتاہیاں جو عملی انداز کی ہیں اس کی اصلاح کا جو راستہ، اس راستے سے اصلاح کرو، کیا جائے گا، اور اصلاح اسی راستے سے کرنا ضروری ہے. تو تم آخر کیوں نہیں اس چیز سے باز آتے کہ حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے رہو، جو کمیاں ہیں اس کی اصلاح کا طریقہ جو ہے اس طریقے سے اصلاح کرو. آخر کب تک تم اس سے باز نہیں آؤ گے؟ جب تک خوارج کی حکومت نہیں قائم کر لو گے؟ کیا جب تک مشرکوں کی اور مزارات کی حکومت نہیں قائم کر لو گے، صوفیت کی حکومت نہیں قائم کر لو گے، یا یہ جو جمہوری ممالک ہوتے ہیں جہاں پارلیمنٹ چلتا ہے، عوامی ہے نا، جیسے ہمارا ملک ہے، تو کیا تم پارلیمنٹ اور پارٹیوں والی حکومت نہیں بنا لو گے؟ اسلامی نظام کو ختم کر کے یہ والا معاملہ نہیں کر لو گے؟ کیا تب تک خاموش نہیں بیٹھو گے؟ آخر کب تک یہ کام تم کرتے رہو گے؟ کیوں نہیں سمجھتے تم باتوں کو؟ یہ شیخ جمال سمجھا رہے ہیں. آگے کہتے ہیں حق کی طرف رجوع کر لینا باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے. باطل میں آدمی ڈوبتا رہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ اسے نکل کر کے حق کی راہ پر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. صاف صاف اللہ نے فرمایا اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف پلٹو، جھک جاؤ، مائل ہو جاؤ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے تابع ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، اس کے حکم پر، فرمان پر جھک جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، تم پر عذاب آ جائے اور پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا. اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، سر تسلیم خم کر لو. اور اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. اسلامی نظام کے مطابق جو بھی کام کر رہا ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلافت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اسلامی نظام کے جس کا جو سلسلہ چل رہا تھا اسی کا امتداد ہے جو چل رہا ہے. اس لیے جب تک کفر بواہ کھلم کھلا کفر کرتا ہوا نہ پایا جائے، اور اس کے کفر ہونے کے بارے میں اہل علم کے یہاں، عشوائیوں کے یہاں نہیں، ایسے ہی خوارج کے یہاں نہیں، نو عمروں کے یہاں نہیں، کم عقلوں کے یہاں نہیں، بلکہ اہل علم کے یہاں کتاب و سنت کی دلیل ہو کہ یہ کفر کر رہے ہیں اور یہ کام کھلم کھلا واقعی کفریہ کام ہے، تب بغاوت کا کام تم کر سکتے ہو، تب جا کر کے وہ چیز اس کا جواز آ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے پاس بہترین چیز اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اور یہ کب ہونا چاہیے؟ جلد سے جلد ہونا چاہیے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور اور احساس بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں. تو توبہ کر لو اور سچا ایمان لے آؤ، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور سچا ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں. دیکھا آپ نے، تبدیلی کے لیے یہ کرنا پڑے گا. اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرنا ہوگا، صحیح معنوں میں ایمان لانا ہوگا، اور کیا کرنا ہوگا؟ اپنی اصلاح حال کرنی ہوگی، تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، نیک کام کرنا ہوگا. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم براحلتہ الی آخر الحدیث. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی آدمی کسی چٹیل میدان میں صحرا میں سفر کرتے ہوئے اپنی سواری کے کھو جانے کے بعد اچانک اسے اپنے سامنے حاضر کھڑا ہوا پا کر کے خوش ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. تو یہ یہاں تک دراصل اسی بات کی وضاحت کے لیے یہ حاشیہ ہے جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہی ہے. اسی کو شیخ نے بہت کھول کر کے واضح کر کے بیان کر دیا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر درد ہے، بہت زیادہ ہمدردی ہے، بہت زیادہ نصیحت ہے، اور دراصل انہیں آگاہ کرنا ہے کہ تم بہت نادانی کا کام کر رہے ہو، بہت زیادہ ناسمجھی کا کام کر رہے ہو. تم ذرا سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہارے سامنے کیا سعودی عرب سے اچھا بہتر ملک بھی کوئی عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ہے جس کی بنیاد پر تم پریشان ہو کہ جیسے وہاں ہے ویسے یہاں ہو جانا چاہیے؟ ہر ملک کے حالات. اور یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جتنے بھی لوگ سعودی عرب کے خلاف یا وہاں کے حکمرانوں کے خلاف یا وہاں کے علماء کے خلاف یا وہاں کی منسٹریوں کے خلاف یا وہاں کی جو بھی کہہ لیجئے کہ سرگرمیاں ہیں اس کے خلاف جو لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اس معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ جس ملک کے سپورٹ میں یا جس ملک کی حمایت میں وہ کھڑے ہیں اس کا تو اس سے 1000 گنا بدترین حال ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا. اسی بات کو شیخ صالح فوزان حافظ اللہ نے کیا کہا تھا دوسروں کی آنکھ کا کیچڑ تو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کا تنکا بھی نظر نہیں آتا ہے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو طریقہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے شریعت کا، وہ یہی ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کی اصلاح کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو شریعت کا طریقہ ہے. بقیہ ساری خوبیاں ہیں الحمدللہ، عقیدے اور عمل سے لے کر کے ہر طرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. تو ان کو سامنے رکھ کر کے اپنی حکومت کے حکمرانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے ان کا سپورٹ ہونا چاہیے، ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کا دفاع ہونا چاہیے، اور ایسے ہی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہونی چاہیے. خروج کا، بغاوت کا جو طریقہ چلتا ہے یہ طریقہ بہرحال انحراف کا، ضلالت کا اور ایسے ہی بے دینی کا راستہ ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک میں، وطن میں بھی جو یہ خروج وغیرہ کی ذہنیت، خروج وغیرہ کی جو سوچ بنی ہے اور بن چکی ہے، یا آج بھی اس طرح کے ورغلانے والے، بہکانے والے لوگ موجود ہیں، ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہیں بھی کسی بھی جگہ خروج اور بغاوت کا جو معاملہ ہے وہ نفع بخش نہیں رہتا، اس کا انجام نقصان ہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنجیدگی سے اس ستھرے موقف پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوارج کے یا خوارج کی فکر رکھنے والے فرقوں کے نظریات سے، ان کی سرگرمیوں سے، ان کی سوچ سے، ان کی زبان و قلم سے، ان کی ایکٹیویٹیز سے اور ان کے کارندوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین یا رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.